بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ قوم لوط کون تھی اور اس پر عذاب کیوں آیا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قوم لوط کے بارے میں بات کریں گے کہ قوم لوط جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کیا گناہ سرزد کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی لیا اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں کی آبادی بڑھ گئی تو انہیں نے حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم میں سکونت اختیار کر لی، یعنی کہ وہاں رہنے لگے۔ یہاں کے لوگ بڑی ہی بدفعلی کرتے تھے، کم تولتے، ملاوٹ کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، غریبوں پر ظلم ڈھاتے، الغرض کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو وہ نہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا مگر وہ نہ مانے تو انہوں نے بد دعا کی جو قبول ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، راہ حق پر آنے کے لیے بار بار کوششیں کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ آپ نے حسب عادت ان کی خاطر تواضع کی جو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور خواہ کوئی بھی بندہ ہو اس کو وہ اپنے گھر لے آتے اور مہمان نوازی کرتے، لیکن جو فرشتے تھے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوارہ گزری تو انہوں نے کہا، ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے، آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ دراصل ہمیں قوم لوط کے عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے منت سماجت کی کہ سدوم کو برباد نہ کریں، ان کو منع فرمایا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم حکم الہی سے آئے ہیں اور یہ ہو کے رہے گا۔ یہ فرشتے سدوم پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ اس سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ہاں مہمان رکھ لو۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ سے اجازت لے لوں۔ چنانچہ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہو گئے کیونکہ یہ بیٹی انہی کی تھی جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی تھی، وہ قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے قوم کو جا کر اطلاع کر دی کہ لوط کے گھر بڑے خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر قوم نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کی بے عزتی کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھایا مگر نہ مانے تو فرشتوں نے کہا، آپ غم نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم فرشتے ہیں، اس قوم کے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آج رات آپ چپکے سے اس شہر سے نکل جائیں، آپ کی بیوی کو بھی خبر تک نہ ہو۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے تو ساری سدوم زلزلے سے تباہ و برباد ہو گئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ سے آباد کر دیا۔ آج کی ویڈیو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ قوم لوط جو تھی ان کو صرف ناپ تول کی کمی، ملاوٹ کرتے تھے، دھوکہ دیتے، ظلم کرتے، اس لیے ان پر عذاب الہی آ گیا۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہم اس سے بھی بڑھ کر گناہ کرتے ہیں لیکن ہم پر عذاب الہی نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری قوم پر کبھی عذاب نازل نہ فرمانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں فرماتے، ورنہ ہمارے گناہ تو قوم لوط سے بھی بڑے ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی کرنے میں
بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں آج سے ہی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی آپ کے لیے انفارمیٹیو اسلامک اور ہسٹریکل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب آپ سے ہم ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔